حضرت سیدنا صہیب ہے یارو مکہ میں رہتا ہے، حضور نے مکہ کو چھوڑا ہے، میرے کریمہ کا مدینے پہنچے ہیں، پیچھے صہیب اکیلا رہ گیا ہے، تجارت بھی ہے، مال بھی ہے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور بیت اللہ بھی ہے، زمزم بھی ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، مینا بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، عرفات بھی ہے، شہر مکہ بھی ہے، سب کچھ ہے مگر یار نہیں۔ اکول والیار نو تکے، اکول والیار نو تکے، کوئی اور سبحان اللہ نہ کہے تو قاری وسیم صاحب تو سبحان اللہ کہے نا، اکول والیار نو تکے، ہاں ہاں پیر فرید کہنے لگا ونڈٹھم مدینہ عالی جت کون مکان دوالی موں خالی پیا نور رسالت چھکے آ پہنچم جیندے مکہ۔ یہ بڑھڑے بڑھڑے تو خوش تھے بیٹھن، مگر نوجوان تو خوش تھی بیٹھن، آنکھو تو سبحان اللہ۔ بھئی میں دوترے منٹ گال مکینا پہ حضرت سیدنا انہیں کو معافی منگتے وڈے سنی نات پڑھ دن، میں نے دی نات سنی والجی نے نات سنی والا دعائی کتی ہم اللہ سے انہیں کو مزید ترقی دا نور عطا کرے۔ ایک پیر سے من وہ 4 دفعہ میرے گھر ٹرتے ہیں، فرمانے یہ رات آمنے ایک دفعہ 1 گھنٹہ وہ خود رستے بیٹھا رہ گئے۔ اچھا چلو ضرور کرے، مگر ہونے دا حکم ہی من لہا، ہنے دا حکم ہی من لہا، توجہ ہے بھلا آدن میں تھی رکے نہ بسٹا آدن جامی سے کو بیان کر ضرور بسم اللہ کرے سا۔ شیخ جامی ہے میرے کریمہ کا سچا عاشق ہے، وہ بھی مدینے جانا چاہتا ہے، صہیب بھی مدینے جانا چاہتا ہے، دونوں کی منزل ایک ہے، مگر جامی حضور کے مدینے کے قافلے میں شامل ہو گیا ہے، مدینہ کے قریب پہنچا ہے، حتیٰ کہ سرکار مدینہ کے گورنر کو خواب میں آئے ہیں، فرمایا سب کو آنے دینا، میرے جامی کو مدینہ کے باہر کھڑا کر دینا، اگر میرا جامی مدینے میں داخل ہو گیا تو مجھ مصطفیٰ کو روزے سے باہر آنا پڑ جائے گا۔ جامی کو روکا ہے، باقی سب مسافر مدینہ کے اندر داخل ہیں، جامی کی دھاڑ نکلی ہے، حضور کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن، ہوا جلدی جا، حضور کی بارگاہ میں یہ پیغام سنا، تنم فرسودہ جاں پارا زی ہجرہ یا رسول اللہ، دلم پر درد آوارا زی اسیاں یا رسول اللہ، اگر آج دیدار نہ ہوا جامی کی جان، جامی کی روح پرواز کر جائے گی، جان جامی پر رحم کر دو، جامی پر کرم کر دو، مگر جامی کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ جامی نے اپنے آپ کو صندوق میں بند کرایا ہے، لوگوں نے صندوق کو اٹھایا ہے، حتیٰ کہ مدینہ کے بالکل قریب آئے ہیں، میرے کریمہ کا مدینہ کے گورنر کو پھر خواب میں آئے ہیں، تو سو رہا ہے، میرا جامی صندوق میں بند ہو کے آ رہا ہے۔ گورنر مدینہ آیا ہے، حتیٰ کہ صندوق کو کھولا ہے، شیخ جامی کو باہر نکالا ہے، جامی کی دھوڑ نکل گئی ہے، کہنے لگا اتنا بڑا گنہگار ہوں، اتنا بڑا بدکار ہوں، ہر کوئی تو مدینے جا رہا ہے، میں مدینہ کے باہر ہوں۔ مدینہ کے گورنر کی دھوڑ نکلی، اس نے کہا یار میری کیا جرت کہ تجھ جیسے عاشق کو روکوں، رسول اللہ نے خود روکنے کا حکم دیا ہے۔ جب یہ سنا ہے تو جامی نے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے کہا ہے زِ مہجوری برآمد جانے عالم، تراہم یا نبی اللہ تراہم، تراہم یا نبی اللہ تراہم، نگاہ یا رسول اللہ۔ اور رنگ پور والوں میرے ساتھ پڑھو، شاید نگاہ ہو جائے، پڑھو نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ دلو جاں فدائے تو اے کچھ کو لاہے، دلو جاں اللہ اکبر، دلو جاں فدائے تو اے کچھ کو لاہے، نگاہ سوئے ما غریباں، نگاہ ہاں ہاں چو سوئے من گزر آری یار سپاہی ڈا آوس ماڈڑے کول، ایک لکھ دے دی 2 لکھ دے ساں ایک واری چاہو
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ آخری باتیں ہیں، حضرت سیدنا صہیب ہے، حضور کے مدینے جانا چاہتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، لوگ توجہ ہے، دل ٹھنڈا پہ ہوتا کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت صہیب ہے، رات کے وقت لوگ سوتے ہیں، مگر قاری وسیم صاحب وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، حضور کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے مل ماہی میں ماندیاں، مل ماہی میں ماندیاں، مل ماہی میں ماندیاں، بے وش برہوں دی میں باندیاں، ڈھولن تے دی سک ڈھیرہم، تانگاں گھڑیاں چاہیں بہوں، کھپ کھپ کرن آہیں بہوں، تپ تپ اٹھن بھاہیں بہوں، ماہی پنل دلی لٹی، دل لٹ کے گیا راہی پٹھی، مل ماہی میں ماندیاں، مل ماہی میں ماندیاں، بے وش برہوں دی میں باندیاں۔ میرے آقا آؤ، شاید موت کا وقت قریب ہے، ایک دفعہ تو ملاقات ہو جائے۔ یارو امام سیوطی لکھتا ہے ہر کسی کو دیدار نہیں کرایا جاتا، پہلے آنکھوں کو دھویا جاتا ہے، پھر دل کو دھویا جاتا ہے۔ میرے آقا میں مجرم ہوں، یہ نیک لوگ ہیں، میں جرم کا اعتراف کرتا ہوں، میری آنکھیں بھی گناہگار، میرے دل بھی گناہگار، میں مانتا ہوں میں مجرم ہوں، آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، مل ماہی میں ماندیاں، مل ماہی میں ماندیاں، بے وش برہوں دی میں باندیاں۔ یک شب تو راہ، یک شب تو راہ، یک شب تو راہ مہماں کنم، تا جانو دل قرباں کنم۔ رومی رو رو کے کہنے لگے ایک رات ہی کے لیے مہمان بن کر آ جادا، یک شب تو راہ مہماں کنم، تا جانو دل اگر کسی اور مقصد کے لیے بیٹھے ہو تیری مرضی، میں تو استغاثہ کر رہا ہوں، حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، آؤ جھولیاں پھیلا کے بیٹھو۔ رومی رو رو کے کہنے لگا یک شب تو راہ مہماں کنم، تا جانو دل قرباں کنم، جائے تو در چشمہ کنم، ہما کنم ہمی کنم، کسیرا نباشد ای خبر ایک رات کے لیے مہمان بن کر آ جانا۔ ہاں کیا کروں گا جب آپ آئیں گے، جامی رومی دل بھی قربان کرے گا۔ یک شب تو راہ مہماں کنم، تا جانو دل قرباں کنم، جائے تو در چشمہ کنم۔ تو پھر پیر فرید نے ترجمہ کیا مل ماہی میں ماندیاں، مل ماہی میں ماندیاں، بے وش برہوں دی میں باندیاں۔ تپدے تھپدے وقت وجاما، تو بن کے کو سناما۔ دمِ آخر نمائی حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحد پر کھڑا ہے، پیچھے کفار کا جتھا آتا ہے۔ صہیب سودا کر، مال لے یا مدینے جا۔ کہنے لگے بڑا سستا سودا ہے، کہنے لگے کیسے؟ کہنے لگے یہ ساری زندگی کی میری کمائی ہے، وہ لینا چاہتے ہو؟ حضور کے بدلے میں، دیدار کے بدلے میں؟ خدا کی قسم ایسی لاکھوں سال کی کمائی ایک طرف، یار کے چہرے کی چھلک۔ حضرت صہیب مال دیتا ہے، میری طرف دھیان کر، آخری لمحے ہے، مال دیتا ہے، مدینہ طیبہ پہنچتا ہے، اونٹ بھی کھینچ لیتے ہیں، سواری بھی لے لیتے ہیں، پیسے بھی لے لیتے ہیں، پیدل 15 دن مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پاؤں سے خون بہ جاتا ہے، منہ دھول مٹی سر پایم، سر ننگ نموز وجایم، کوئی پچھن نویڑ آیم، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سنا ماں دلدا، کوئی محرم راز نہ ملدا، دل پرم نگر تو تانگے،
کئی سہس طبیب کمامن سے پنیاں جھول بنامن میرے دل دا بھیت نہ پامن پوے فرق نہیں ایک دل دا کیا حال سناما دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا حضور کے مدینے آیا ہے مدینے عاشق آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اسی شوال میں قاری وسیم صاحب جب میں حضور کے روضے اطہر پہنچا تھا سامنے جالی مبارک ہوتی تھی اللہ اکبر آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں آتی تھی متوے آتے تھے کبھی پکڑ کر ادھر دھکا مارتے تھے کبھی دروازے کے باہر بھیج دیتے تھے پیر فرید یاد آ جاتے تھے تونے دھکڑے دھوڑے کھاندنیاں تیرے نام تو مفت وکاندنیاں تیرے باندیاں دی میں باندنیاں تیرے درد کتیاں نال ادب مگر جب تھوڑی دیر کھڑا ہونے دیتے تو پھر دل کہتا دل کی ہوک نکلتی اسانال سامل علی سو کے کہنا وہ کول اگلے پلے سو کے کہنا تو ہاڈی سڑی جان تے در در مری جان کتی کو پکڑ بد ملے سو کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں تے تک تک اٹھی ہاں مٹھی نو نگاہیں بھلے سو صہیب مدینے پہنچا ہے آپ کے لیے ایک شعر پڑھا ہوں یوں نگاہوں نے کیا گنبد خضرا کا طواف روشنی کرتی ہے جیسے ماہ اختر کا طواف ان کا بیمار ہوں جو سب کے مسیحا ٹہرے اے اجل سوچ سمجھ کر میرے بستر کا طواف اے اجل سوچ سمجھ کر میرے بستر کا طواف ہاں ہاں یارو خیر سے ان کی گزرگاہ میں ہے گھر میں خیر سے ان کی گزرگاہ میں ہے گھر میرا آ کے کیوں نہ کریں فرشتے میرے گھر کا طواف اللہ اکبر مدحت شاہ کی خوشبو کہیں پالے شاید یہ میرا آخری شعر ہے اگر یہ سمجھ گئے میں نا دل ٹھر پوسے او دل دا ایک والی ٹھر پم سے اے رات دے وقت روشنی کیوں ہم دی حضرت اے جرا چندر دا نور تیرے گھر وچ میرے گھر وچ کیوں ہم دے شاہ نصیر الدین جواب دیتی بیٹھن فرمانے مدحت شاہ کی خوشبو کہیں پالے شاید روشنی کرتی ہے اس شوق میں ہر گھر کا طواف آپ فرمائیں نے روشنی نور امدی ہی مست ہے سورج چندر دا نور امدہ ہی مست ہے کتنی محفل میلاد تا نہیں لگی بھی کہیں یار دی محفل میلاد دم آخر نمائی جلوہ دیدار جمیرہ اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا اب کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد وما لینا الا البلاغ